کیا چھ سانی معاشرے سانی حالات کیا چھ آج کی ڈیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کہیں دینی جلسہ ہے اگر کوئی دینی جلسہ چھو پنی مصروفیت رہی چرے دینی جلسہ میں اجتماع میں ہیکن یہ اگر ایم کی برکت ہے شیعیان امید کہ اس میں دہائی وور کیا تھا 10 روپیہ چاہ میلی کن 2 روپیہ میلی سارے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ کیا وجہ ہے اصل وجہ چاہیے ہے کہ ایشن اہمیت پتا ہمیں اہمیت پتا نہیں ہے ان جلسوں کی اہمیت ہمیں پتا نہیں ہے ایون جلسوں اہمیت نہیں افادیت چھن ایش پتا یلزن حدیث شریف منشو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر حافظ قرآن طالب علم حافظ قرآن قبرستان میں گزرن کہتے ہیں جو گزرن قبرستان میں شو گزرن تو وہاں پر مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے کیا جی وجہ کیا چیز اس کے دل میں قرآن ہے اس کے دل میں قرآن ہے امی سیدھی دل اس منشو قرآن کریم بشت امی وجہ سے قبر والی دیون عذاب ختم کر اب بتاؤ جس گھر میں حافظ قرآن ہو یت گرس مز حافظ قرآن آئیسی یت گرس مز عالم دین آئیسی مگر وجہ کیا ہے ہمیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمیں اپنی تخلیق پہ نظر نہیں اس پودہ آئی نہ کرنا اشتاق پہ نظر اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سب کہیں رحمت اللہ علیہ دیبو سمجھایا اس پر اس کلام اس پر فرمایا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا سبحان اللہ بے شک نہیں پھر سنے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا کو ٹھکانا بے شک ماوا کیا ہوتا ہے ٹھکانا اسی خاک چھ بیزی مارن یہ اس پانو ویتی ات کر دی لفظ یہ فارسی لفظ لیکن اس پانو ویتی کوشر ملتی پنی زبائی ملتی استعمال کرن خاک ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا اسی میز حقیقت انسانیت یہ شس کیا ہے مٹی ہے نا تو انسانیت کی حقیقت جو ہے وہ جب مٹی ہے تو مٹی کیسی ہوتی ہے میشہ سخت آسن کی نرم آسن میز کی شاسن اس کی اچھے سخت اپنی تخلیق کو بلا دیا ہم نے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اگرچہ ممکن ہے اس تخلیق سوئیچے تو یہ شدہ بظاہر چاک انسان پودی کت کر گسن ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہو جاتا ہے بظاہر مگر اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت مٹی ہے اسی لیے اعلی حضرت نے فرمایا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا مگر اشارہ کرو خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا سبحان اللہ بے شک خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا جد اعلی ہے ہمارا حقیقی اگر میں اسی بات کر رہا ہوں سکوس حضرت آدم علیہ السلام پتہ ہے حضرت حوا علیہ السلام کی دنیا میں آئے پھر ان دونوں کی وجہ سے پوری کائنات وجود میں آ گئی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس تخلیق کو بلا دیا اگر کاساتی انسان پرزناوی آئیسی کاساتی چیز پرزناوی آئیسی اس کی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے اس کی ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے اس کی بنیاد کو دیکھا جاتا ہے مگر انسان جو آج میں آپ کو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعزت اور اعلان نبوت اس دور کی طرف لے جاتا ہوں اکشائی رافیون ادبجن کتابن میں شیون شاعر پڑھنا نے عربی ادبجن کتابن میں اکشائی رافیون مظاہر اوسی یا یہودی یا مجوسی روایتن میں شامل یا اوسی یہودی یا اوسی اچھا سمجھی وقت ہو یا اوس یہودی یا اوس مجوسی لیکن اکثر کہتے ہیں اپنی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماؤں یا اوس یہودی البدایہ والنہایہ مز فرماؤ کہ آؤ دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم صلی حاضری یو شاعر کیا ہو شاعر ہو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرموز تو پیسے شاعر میں چھو بوزمت کی چون کلام یوشت چھو پر پھسی بہترین انداز اسمز پنون کلام گنگناول چاہیے زندگی ہند اک بہترین کا کارنام یوس آئیشی وہ مجھے سنا دو اک بہترین کا کارنام یوس چاہیے زندگی ہند آئیشی صبح سنا دو کبھی طویل واقعہ میں صرف خلاصہ پیش کرتا ہوں کیونکہ میری اکثر عادت ہے میں قرآن و سنت کو کاؤنٹ کرتا ہوں الحمدللہ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے لیکن حقیقت تمہیدی طور یاد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار اسمدی شاعر آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو پنی زندگی ہون کلام یوس سے کلام لخمت شد تیمی مز بوزناو یوس بہترین آشی تلقن سو بوزناو یوسا کلام بوزناو شاعر چواخ کلام بوزناو مگر کلام کیا بوزناو یوسا میں سواری ہون جانور گوڑ ہوس یوسا میں سواری ہون جانور گوڑ ہوس یوسا امسون شجرہ نصب چو ام کلام اسمز جوڑ کمی سن شجرہ نصب سواری کچھا سمجھ تو یہ بات ایک مرتبہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیجئے شاعر اوس مسلم اوس نے اسلام سید رغبت تھاول وول اوس نے قرآن اتس مذہب پکن وول وی اوس نے کے ایم چو کلام بنو مگر شجرہ نصب کیا اوس کمی انداز اوس وہ شجرہ نصب اس کا جو تھا تو اس یوتا طویل حتن پشتن تا اوس شجرہ نصب بھی شاہد قدن پشتن تا وائزن یہ صحیح عائشہ یہ غلط صحیح عائشہ کتا غلط عائشہ یہ الگ بات ہے لیکن محنت کا تھا حسن کرمس دراصل آئے انہوں تو ایک آت سمجھ کہتا ہے بس سمجھ تو سواری ہی دیس جانور سوز شجرہ نصب وسوز حتن پشتن تا یاد گزن پیڑن تا حتن پشتن تا وسوز سواری ہی دیس جانور سوز شجرہ نصب یاد وہی کہ نوک جوان چھو یہ تھانا پنیس پارس ونن مجھو واریا پرور وہ جنید ورک انسان وہ سائنس دانن وول سوری کے دانن وول مثلا جس میں پرداد سننا آپ تو سو سنی پتا سوائز مولی سے پتا ہے ایسا یا نہیں ہے اپنی تخلیق کو بلا دیا ہم نے بربادی کے دہانے پر ہم ہیں وجہ کیا ہے وجہ چاہیے ہے پنی تخلیق کو جیس ختم کرے اس کو ہم نے بلا دیا ستم نہیں سے حدث مزید وہ کیا اس عرض کرن اعلی حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ عاشق کے اندر چڑ دے گا سن جب اعلی حضرت سنتے ہیں تو چڑ جاتے ہیں اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں فخر سے لیتے ہیں امام اہل سنت ہے اسی لیے لیتے ہیں بے شک ویسی اور چڑھے بن کے بلکہ جنہوں نے بھی اعلی حضرت کو قریب سے دیکھا انہوں نے ادب سے نام لیا نہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے تنقید کری چاہسن آسان تعریف کری چاہسن مشکل تنقید چکا سا دکھر علماء کی تنقید ہر کوئی کرتا ہے مگر تعریف چکا ہی کر پچھو تعریف کا دو انداز آز رومت یس انسان اس فیوریٹ سے نہ آسن بس تم سے وہ اچھی تعریف کر یس انسان اس ذہن اس میں بسی چو تم سے وہ اچھی تعریف کرن رومت اہل سنت پاک.com جاز ویب سائٹ اک رومس تاز مجھ یوتا ہی کر پگڑی لگی دیرن انجینئر آکھ بس جوان جو تم سے بات ہوئی تھی بے ہوئی آسن تم سے تقریر بوزن جو علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور علماء کی توہین کرتا ہے بس یہی وجہ گئی کہ ہمارے دلوں سے علماء کی محبت ختم ہو گئی تخلیق پر نہیں کری ہوئی آج اعلی حضرت فرمو ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ایک مرتبہ میرے ساتھ دو رہا ہے بڑا پیارا جملہ ہے ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا یہ شاید تعلیم فرمابن بزرگانے دی علماء اعظام چیز تعلیم اش فرمابن وہی میں جو مرتب کیا ہوس امام اہل سنت مرتب کیا ہوس یہاں اکثر سادات کرام بیٹھے ہیں
اللہ تعالیٰ دین شاعرنی توفیق کہ ہم سادات کی عزت کریں. یہ ہم پر لازم اور واجب ہے ہم سادات کا احترام کریں. مگر آشیون عجیب کیفیت منظر عام اس پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مانن وجدن رسا چھ سادات احترام کرن. نہیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سادات کا احترام سب سے زیادہ سکھایا ہے. بے شک بے شک. ایک جملہ بتا دوں؟ جی سبحان اللہ کہہ دیجئے پھر بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب مکہ المکرمہ کا سفر کر لیتے ہیں، مدینہ المنورہ کی حاضری بھی رہتی، مکہ المکرمہ کی حاضری بھی رہتی، اور حجاز مقدس میں ایک سید صاحب ہیں، عالم دین بھی ہیں، جن کو مغربی کا لقب ملا ہے. بہت بڑے عالم ہیں، وریا بڑے عالم دین سے. یم ساتھی محو گفتگو گئی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یم ساتھی منسی گفتگو لے کرن سید ہوئیس مغرب لے کرن ہر لفظ پر عربی لہجس میں اکثر یونی الفاظ استعمال کرنا، یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی سیدی. یہ الفاظ اکثر استعمال ہوتے ہیں. وجہ جدید عربی میں حبیبی حبیبی ٹاٹی لگتیش ونن حبیبی، اور بڑے کو سیدی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا، یہ لفظ موضوع عالم دین تشو تو سید تشو، عالم دین تشو بجھی سید تشو، یہ اعلیٰ حضرت یوڑی ولن یا سیدی یا سیدی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماون حضرت مجھے شرمندہ نہ کرے، میں مکریوں تو شرمند کے، سید تو آپ ہیں، میں سیدوں کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماون سید جو تو ہی پوچھو سعادات انہوں غلام. مگر سید صاحب بھی عالم دین تھے، انہوں نے کیا پیارا جملہ فرمایا. فرمایا حضرت پھر اس میں کون سی کمی ہے، غلام بھی تو انہی میں سے ہوتا ہے. اگر تو پنیس بال سید انہوں سعادات انہوں غلام چھوڑن، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے اگر کا غلام آزاد کرمت آئیسے سجد یتو یاسن یت آقا چو آسن. اگر کا غلام چھو تمی سے آقاش برابری ہے بے اعتبار سی جاسن. یہ نبی کا فرمان ہے، تو میں نے غلط نہیں کہا، میں پوری عمر بھر آپ کو یا سیدی کہتا رہوں گا، یہ میرا دل کہتا ہے. وہی مجھو تو اعلیٰ حضرت نے کتا احترام اس علماء کرن، اور اعلیٰ حضرت کتا احترام اس سعادات کرن. یہ تعلیم ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی. الحمدللہ ہمیں وہی تعلیم ہے، ہم سعادات کا احترام. مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں، جنہوں نے جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، اور اطمینان سے آپ بیٹھیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تمہیں نشاوک سوال تمہیں نشاوک سوال کوشچن. دیکھو حضرت اگر کا انسان بد مذہب گئی، اگر کا انسان بد مذہب گئی، گمراہی کون گئی، رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تمہیں فرماؤ کہ اس پر کو دیکھا جائے گا، غور کیا جائے گا. اگر گمراہی حد کفرستان عائش نہ بول، اگر گمراہی یعنی اگر یہ وضاحتاً کفر عائش نہ کرن، تو تب بھی اس کا احترام کرنا واجب ہے. یہ اعلیٰ حضرت اگر کرتے ہیں، ہم سادات کے غلام ہیں. تو بہت سدارس کرن. یہ آج کل کے دور میں گمراہی جو پھیلتی ہے کیسے پھیلتی ہے، وہی کہنے سے گمراہی پھیلن جیسا کس کر پھیلتا ہے، وجوہات کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے علماء اور عوام کے درمیان روابط نہ ہونا. اسے سب کچھ کر لیتے ہیں. اچھا اگر قرآن کو ترجمہ ہے آج پڑھوں گوگل پر ٹرانسلیٹ کر دیں. ان وجوہات کی بنا پر علماء کا ادب ہم نے چھوڑ دیا، بڑوں کا ادب ہم نے چھوڑ دیا، ادب و احترام ختم ہو گیا. قرآن کا اثر ہم میں نہیں اترتا ہے اسی وجہ سے کہ انسان ہدایت حاصل کرن، مگر کہ انسان چھ گمراہ گسن.
مرحبا قرآن پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن پڑھنے کے باوجود جس کے انسان ہدایت حاصل کرن کہ انسان جو گمراہ گسن بھائی کرو قرآن حکیم سے سوال ورسد کم جو گمراہ گسن فرمو وما یدلو فرمانی قرآن ایسا جو ہدایت خدا للمتقین کس خطر جو ہدایت کس خطر جو ہدایت مگر یہ پر جو 20 کی جائے قرآن حکیم سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماون خدا للناس وبینات من الہدی والفرقان خدا للناس یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے میں ایک زندگی چاک انسان حرام کھیون سود خوری کرن اور یہ سب کام کرتا ہے یلی ریٹائر کا سنچو ریٹائر کا بعد جو قرآن بولن بس بلن جو مفسر قرآن مجھے بتاؤ یہ قرآن کی کیا تشریح کرے گا عدد کر سکتا ہے وہ جو سوئی مفسر قرآن بلن بچو پانے کرن قرآن پاک کے آیتن تشریح بچو ممبر کے محراب کی ون استعمال کرنے ہے اسکت لیکن یہ معلوم اشخاص بس یہ کر چیز گزارا کرا کہاں سے پڑھا کیسے پڑھا کس عالم سے پڑھا اپنے اصول کا ہدایت خبر پر وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہدی للناس یا سچ قرآن ہدایت کمیس خاطر ہے لوکن خاطر کمیس خاطر ہے سارے نہیں لوکن خاطر اب مجھے بتاؤ ان دونوں آیتوں کو کیسے سمجھو گے جب تک علماء آپ کو نہ سمجھائیں جب تک آپ حدیث کی طرف رجوع نہ کریں اس پر نہ ان بچ کالی جسو ہے قرآن پانے قرآن اتنی سستی